زیبائی اے خدائے جمال و خوب ہے تیری عالم آرائی خوب ہے تیری عالم آرائی اے سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی اے خدائے جمال و خوب ہے تیری عالم آرائی اے خدائے تو کہاں ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو محو حیرت ہے تاب گویائی محو حیرت یاس میں غم میں اور مشکل میں یاس میں اور غم میں اور مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئی تیری رحمت ہی سب کے کام آئی اے خدائے اعظم نام سے ہے گلشن میں اعظم اس نام سے ہے گلشن میں زندگی تازگی اور آنائی زندگی
تازگی اور آنائی اے خدائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب بہت خوب. حمد باری تعالیٰ کا ایک نذرانہ جو ہے اب انہوں نے آج پیش کیا ہے یہاں پر, بہت خوب. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. 15 رمضان المبارک اور آج آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. مغفرت کا عشرہ ہے جی, اور تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے, اور یقیناً آدھے میں بھی جو ہے وہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا, آج مجھے آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جو چیز ہے وہ شیئر کرنی تھی. ایک طرح سے انٹرسٹنگ بھی ہے, اور میرے خیال میں شاید ہر انسان کو اپنی زندگی میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد آج کل ایک بڑی نا امیدی کا سا جو ہے وہ سما ہوتا ہے. مطلب آپ کچھ بھی حالات دیکھ لیں, اگر ہم آج کل اپنی پالیٹکس کے حالات دیکھ لیں یا فائنینشلی اگر تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک مایوسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر لیتے ہیں, اور ہمیں اپنے ارد گرد ہی وہ لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بس سٹاپ پہ ہیں, ہم کہیں باہر گروسری کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ہم سڑک پہ ہیں, بازار میں ہیں, کہیں پر بھی آپ کو بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے جو فکر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, جو کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بظاہر سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا سے کٹے ہوئے سے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی درست رویہ نہیں ہوتا. ہر وقت فکر کو اپنے اوپر سوار رکھنا یہ بالکل بھی جو ہے وہ درست رویہ نہیں ہوتا. ہمیں شاید ایسا کرنا چاہیے کہ خوشی کو اپنے اوپر طاری کرنا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. اب آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کس طریقے سے اگر ایک انسان پریشان ہے, مایوس ہے, تو کیوں کر جو ہے وہ خوشی کو اپنے اوپر طاری کرے گا. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ریسرچ ہے ییل یونیورسٹی امریکہ کی, اور ان کی ایک نفسیات کی پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے جو لوری سینٹوس, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خوش رہنے کے لیے دانستہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کو اپنے تئیں جو ہے وہ ایک مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی گلوکار ہیں یا آپ کوئی ایتھلیٹ ہیں تو آپ کو مسلسل مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے خوشی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک مشق کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کوشش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. بہرحال کوئی حتمی فارمولا تو نہیں ہے اس حوالے سے, مگر ایک مخصوص طرز زندگی جو ہے اور چند مثبت رویے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پازیٹیو تھنکنگ, مثبت رویے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو ہے یہ خوشگواری یا خوشی کا جو حصول ہے اس کو ہم ممکن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی اچھی بات ہے, کیونکہ رمضان میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اچھے مثبت رویوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں خدا نخواستہ, یا پھر آپ تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ باہر سے کوئی آئے گا اور یا پھر کوئی اور بڑی خوشخبری جو ہے وہ آپ کے لیے آئے گی تو آپ خوش ہوں گے. اس کے لیے آپ کو خود اندر سے جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی. انم ہمارے ساتھ موجود ہے. انم, میرا گیان جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ انم کے پاس بھی جاتے ہیں اور اس حوالے سے انم سے بھی پوچھتے ہیں کہ انم کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں اور جو ہے وہ آپ نے کہا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں, مطلب یہ تو غلط رویہ ہے, اور اوبویسلی آپ کی صحت کے اوپر بھی اس کا ایک غلط افیکٹ ہوتا ہے, تو آپ نے خود سے کوشش کی ہو خوش ہونے کی, کوئی اچھا جو ہے آپ نے کچھ اچھا میوزک لگا لیا ہو, شاپنگ پہ چلی گئی ہوں, کچھ بھی کسی طریقے سے ڈائیورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہو. اچھا, میں بالکل یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا کبھی زندگی میں موڈ خراب نہیں ہوتا یا کچھ ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز اس کی زندگی میں نہیں آ جاتے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا موڈ کسی چیز سے خراب ہے یا کوئی زندگی میں آپ کے کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے تو آپ اس کی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں پہ امبوز کریں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو ہے اپنا اٹینشن ڈیورٹ کر لیتی ہوں, یا تو میں جیسے آپ نے بولا کہ میں شاپنگ پہ, یا پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہوں, تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں. وہ جو ایک پرٹیکولر مومنٹ ہوتا ہے نا آپ کی جو جس میں آپ کو ڈپریس ہوتا ہے, ایک فیز ہوتا ہے, آپ اس فیز کو ڈچ کرتے ہیں آپ نا ایک طرح سے, اس کو اگر آپ جو ہے تھوڑا سا چینج کر لیں, آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیں, اپنی ایکٹیویٹیز چینج کر لیں. جیسے اگر مطلب کنٹینیوسلی آپ ایک فیز میں رہ رہے ہیں تو آپ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنے کے لیے چلے جائیں. جب آپ ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت حد تک آپ کی انرجی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اچھا, ویسے پتہ ہے نا ایکسرسائز کا بھی نا موڈ سے تعلق ہوتا ہے. میرا تو جب موڈ خراب ہو تو میرا ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں.
दिल नहीं करता। लेकिन एक और अच्छी टिप मेरे पास आपके लिए है, अगर आपने मूड अच्छा करना है या बेहतर फील करना चाहते हैं, वो है अनम के हाथों का बड़ा मजेदार सा खाना। अगर अच्छा खाना डाइनिंग टेबल पे आपके सामने लग जाए ना, तो वो भी मूड को अच्छा करने में जो है वो बड़ा अच्छा है। तो आप हमारा मूड अच्छा कर दीजिए। मूड अच्छा करने के लिए जी आज हमने स्नैक में बना रहे चिकन चीज डोनट्स बनाएंगे। उसके साथ मेन कोर्स में आज हम आलू कीमा बना रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा जरा टिपिकल पाकिस्तानी खाना बनाते हैं। और साथ में जो हमारा आज इम्पोर्टेंट ब्रांड जो है जी वो है टैंग का हम बना रहे हैं ऑरेंज स्मूदी बनाएंगे। बहुत ही गिनी चुनी 2-3 चीज़ों के साथ ये हमारी ड्रिंक जो है वो रेडी होती है। और आपको पता है कि टैंग की एक टैग लाइन है, बनाए बेहतर मुस्तबिल रोज़ाना। तो उस हिसाब से जो है आप जब यहाँ पर आएंगी मेरे पास तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी एक क्विक रेसिपी जो है। हम अभी मिलके ड्रिंक बनाएंगे। जी बिल्कुल। अनम डोनट्स तो यूजुअली मीठे होते हैं, ये आप किस किस्म का फ्यूजन कर रही हैं? अच्छा, फ्यूजन बेसिकली आपको मज़ेदार बात बताती हूँ कि सबरोसो के भी चिकन डोनट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। वो भी पहला ऐसा ब्रांड था सबरोसो जिसने चिकन डोनट्स को इन्वेंट किया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भी इसको फ्यूजन को एक बनाते हैं आज, उससे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जो है मीठे नहीं होंगे, ये सेवरी में होंगे, बिल्कुल नमकीन होंगे। चीज़ के साथ इसकी स्टफिंग की जाएगी और जो डोनट्स है उसको प्रॉपर डोनट की शक्ल देंगे। लेकिन इसकी बेस जो होगी वो टोटली जो है चिकन कीमे के साथ होगी। हम इसमें कोई किसी किस्म का कोई मैदा वगैरह ऐड नहीं कर रहे। ठीक है। रेसिपीज भी आप साथ साथ बता दें तो। जी चिकन डोनट्स के लिए जी मैंने लिया है चिकन कीमा है 1 kg के करीब। उसके अंदर मैंने 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ जो है वो श्रेड करके डाली है। इसमें नमक है, इसमें काली मिर्चें हैं, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, इसमें मस्टर्ड पेस्ट है और एग्स डालकर हम अच्छी तरीके से इसको जो है बाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो है इसको डोनट्स की शक्ल देंगे, उसमें मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के जो है उसको हम डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद जी आलू कीमे की रेसिपी के अंदर प्याज लेंगे तकरीबन 2 अदद नॉर्मल साइज़ के, उसको ऑयल में सौते करेंगे। जब वो थोड़े ब्राउन हो जाएंगे उसमें टमाटर ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही में मैं इसके अंदर जो है बीफ का कीमा ले रही हूँ। आप चाहें तो मीट की चॉइस अपनी हो सकती है, आप मटन बीफ चिकन कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद कीमे की अच्छी तरह भुनाई करेंगे, सारे मसाला जात उसमें ऐड करूँगी। नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी इसके अंदर और सूखा धनिया जो है आप पाउडर भी डाल सकते हैं और इसके अंदर जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं। डाल के अच्छी तरीके से उसको पकाएंगे, कीमे की भुनाई करेंगे। उसके बाद आलू डालेंगे और आलू डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में जब वो बिल्कुल आलू गल जाएंगे तो हम हरा धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाले के साथ जो है इसको रेडी करेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल शुरू कीजिए। ड्रिंक के लिए मैं बिल्कुल आपके पास कोशिश करूंगी कि खुद आऊं और मैं भी सीखूं कि आप कौन सी ड्रिंक बना रही हैं। क्विकली एक ब्रेक लेते हैं। अनम खाना बना रही है जी, शुरू हो चुका है काम और अब जब मुकम्मल बन जाएगा तो फिर हम अनम के पास जाके उनकी फाइनल लुक जो है वो उसको देखेंगे और ड्रिंक भी बनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पैगाम रमज़ान यूनिवर्स की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है और पहुंच गए हैं जी हम अपने सेगमेंट की टाइम हमारा हो गया है अंदाज़े बयां उसका नाम है। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है और वो ये है जी कि ख़ुद मुख्तार औरत मुआशरे की जो है वो ज़रूरत है। अगर हम अपनी आबादी का नंबर्स का हिसाब लगाएं तो हम देखते हैं कि 50% आबादी अगर मर्द हजरात की है तो 50% ख़वातीन की भी है। तो एक सोसाइटी को परवान चढ़ाने के लिए या एक सोसाइटी में जो है वो तरक्की करने के लिए औरत का खुद मुख्तार होना कितनी बड़ी ज़रूरत है, आज इसके ऊपर जो है ये मौजू है और इसके ऊपर हमारे जो शुरका हैं वो रोशनी भी डालेंगे। शुरका का तारुफ मैं आपसे करा दूँ जी। निदा नगीन साहिबा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। युसरा अहमद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। मोहम्मद नईम हैं जीसी यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। ये तीनों कंटेस्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे जज साहिबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ जो है वो करा दूँ। प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी और आप दोनों को जी आज मुनसिफीन के फ़राइज़ जो हैं वो जो निभाने हैं। और अब मैं बुलाऊँगी अपनी पहली कंटेस्टेंट्स निदा नगीन को। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है वो इनका ताल्लुक़ है और इसका मुकाबले का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में। जी, पैगाम रमज़ान में और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह कि हमने अपने इंट्रोडक्शन करा दिया था, अपने जो सेगमेंट है उसका अंदाज़े बयां का मौजू भी आपसे जो है वो शेयर हो चुका कि खुद मुख्तार औरत मुआशरे की ज़रूरत है। ये हमारा आज का मौजू है। तीनों शुरका जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जज साहिबान मौजूद हैं। अब मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर जो है कुछ रूल्स बता देती हूँ और उसके बाद जो है वो निदा नगीन को मैं कहूँगी कि वो प्लीज़ आ जाइए। और आप तीनों के लिए ये कि 2.5 मिनट का जो वक्त है वो आपके पास होगा। एक बज़र जो है वो 2 मिनट पे बजाया जाएगा और 2 मिनट पे जो बज़र बजाया जाएगा उसका मतलब ये होगा कि आप लोग जो हैं वो अपनी तकरीर को वाइंड अप कर लीजिए। 30 सेकंड्स बाद एक दूसरा बज़र बजेगा। अगर उसका मतलब है कि फिर आपको ख़त्म करना है। अगर उसके बाद भी आप तकरीर को जारी रखेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलें, निदा नगीन है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, आपका वक्त शुरू होता है। ईंटों से बने मकान को घर बनाने की ख्वाहिश में सुबह सूरज तुलू से रात आंख बंद होने तक अपने ख्वाबों ख्वाहिशों को कत्ल करके उसके लहू से इमारत को सेंजती हुई औरत कि जिसे हमारा माशरा घर की 4 दीवारी तक महदूद करके तमाम जिम्मेदारियों को औरत की ज़ात से मंसूब करके ज़िम्मेदारी का तमगा दे के उसकी गोद में डाल देता और आखिर में स्पिद्दर शाही माशरे की तरफ से इनाम के तौर पर यह ताना दिया जाता कि तुम तो घर में रहती हो। तो फिर इस ताने की गूंज को अपने कानों में लिए औरत ने जब समाज के रस्म व रवाजों की दहलीज पार की तो वो रुकी नहीं, आगे बढ़ी और बढ़ती चले गई कि उसने अपनी ज़ात को जाना, अपने हक को पहचाना, अपनी शनाख्त को माना कि हाँ, समाजी मौशी माली मजबूती मेरा हक, अपने ख्वाबों ख्वाहिशों की तकमील मेरा हक, अरे घर के अलावा माशरे में ख़ुद को मनवाना मेरा हक। कि खुद मुख्तारी की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आइन से आलम इंसानियत की अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाये कायनात का निशान औरत, ते से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। कि सदर अली वकार जब औरत ने खुद मुख्तारी को अपनी बका जाना तो पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर समीना बेग बनी, 11 साल की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट आरफात करीम बनी। कि जब इसी औरत ने खुद मुख्तारी का ताज सर पर पहना तो हुकूमत वक्त को ललकार कर आसमां जहांगीर बनी। कि जब इसी औरत ने खुद मुख्तारी का जेवर पहनकर खेल के मैदान में कदम रखा तो बिस्वा फारूक की शक्ल में मिसाल बनी। कि जब इसी औरत ने खुद मुख्तारी का लिबादा ओढ़कर सियासत के मैदान में कदम रखा तो वो लड़की लाल कलंदर बनी। कि सदर अली वकार जब इसी औरत ने खुद मुख्तारी का बस्ता उठाया, कलम को हाथ में थामा तो मलाला यूसुफजई बनी। कि जब इसी औरत ने खुद मुख्तारी की चादर ओढ़ी तो हिंदुस्तान की गलियों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाली मुस्कान बनी और माशरे की पहचान बनी। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी। निदा नगीन मौजूद थी हमारे साथ। युसरा अहमद, आप प्लीज़ आ जाइए और जो इंस्ट्रक्शंस थी वो आपको भी क्लियर हैं, आपका वक्त शुरू होता है। किरतासे कायनात को मुसर्रत के रंगों से रंगने के लिए हद से गुजर जाने का हौसला दरकार होता है सदर अली वकार। वो हौसला जो मसाइबों कठिनाइयों के बावजूद तुफ तक नहीं करता, बस कसरे बेनूरी पामाल करता चला जाता है। जैसे हज़रत आदम का खड़ा करदा इंसानियत का ढांचा हव्वा के बगैर सिर्फ बेनूर ढांचे के सिवा कुछ भी नहीं। वो ढांचा जो ना तो तन्हा आइंदा रह सकता है और ना ही नशोनुमा पा सकता है, तो आइंदगी का बार उठाए ये वजूद, वो वजूदे जन, वो खुद मुख्तार औरत है सदर अली वकार, जिसने कायनाती मसलों को यकसर पामाल करके हर दौर में अपने वजूद से बेलौस इंसानियत को आइंदगी बख्शी। तो आइए इस औरत को एक बार फिर रिश्तों के बंधनों से हटकर देखिए कि कैसे यही औरत जब खुद मुख्तार होती है तो कभी हजरत मरियम बन के इस दुनिया को पाकीज़गी के रंगों से मुनव्वर करती है, अपने वजूद से हजरत ईसा को जनती वक्त के जाबरों को ये भी बताती है कि मुझे तन्हा समझने वालों, देखो जी मुख्तार हूँ मैं, खुद मुख्तार हूँ मैं। कि सदर अली वकार सफा और मरवा के बीच बीबी हाजरा को देखिए जो अपने नन्हे लाल को बाहों में दबाए चली आ रही है, अपनी इन ममता के साए में अपने लाल को आइंदगी बख्शती दुनिया को ये बता रही है कि मुझे तन्हा समझने वालों, मुझे बेसहारा समझने वालों, देखो जी मुख्तार
हूँ मैं कि सदर आली वकार आज भी जब मुआशरे में औरत के खुद मुख्तार होने की बात आई तो कई जाबिर इस पर सिन्फे नाजुक का ठप्पा लगा देते हैं, मगर ज़रूरत है आज इन्हें ये बात बताने की कि जब हम मरियम मुख्तार, आसमा जहांगीर और मुख्तारा बीबी बनती है तो हमारी खुद मुख्तारी ये ऐलान करती है कि सिन्फे नाजुक नहीं, सिन्फे अहन हूँ मैं, कि सदर अली वकार लिखी है हर एक रंग में औरत की कहानी, कहते हैं इसे अज़मत इंसान की निशानी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नईम, आपकी बारी है जी। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, उन्वान खुद मुख्तार औरत मुआशरे की ज़रूरत, आपका वक्त शुरू होता है अब। चिराग के चेहरे पर नकाब डालकर रोशनी का इनकार करने वाले ये नहीं जानते सदर आली वकार कि सिन्फ़े नाजुक के नाम से पुकारे जाने वाला ये चिराग बुझते बुझते उनके चेहरे पर धुएं की लकीर छोड़ जाएगा। मगर अफसोस, सद अफसोस कि ये ज़माने वाले औरत को सिन्फ़े नाजुक कहकर उसे कमतर होने का एहसास दिलाते हैं, मगर सच तो ये है कि वो सिन्फ़े नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़े आहन है, जो अपने बाप और भाइयों की इज्जत का मनो बोझ उठाती है। तो फिर उसके वजूद और उसकी ख्वाहिश का इनकार कैसे किया जाए कि जिसके पांव तले फिरदौसे बरी के होने का एजाज है, मगर जमाने वालों की अक्ल का पेश देखिए कि बेटी अगर बहादुरी का काम करे तो फिर भी बेटा कहकर सराही जाती है। और हमारी नाइंसाफी देखिए कि हमारी माएं और बहनें हमारे साथ वक्त की चक्की पीसते पीसते खाक का रिज्क हो गईं, मगर हमने हर बार सरदारी का ताज अपने सर पे सजाया। और फिर जब कोई औरत अपना हक मांगने निकली तो हमारे पेशवाओं की अक्ल और गैरत का ताउस सरे मिंबर रक्स करने लगा, जिसकी अंधी तकलीद में हमने औरत की आजादी और कामयाबी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। तो फिर यह मुतालबा कौन करे सदर आली वकार कि अगर कोई औरत भट्टे पर काम कर सकती है, अगर कोई औरत खेतों में ज़ियाफ़ते कल्बी की तुख्मरेज़ी कर सकती है, तो फिर मादरे मिल्लत से लेकर अरफा करीम तक मुआशरे की हर औरत हर मैदान में अपना पूरा किरदार अदा कर सकती है कि ये इश्क पेचा के फूल पत्ते जो फर्श पर यूं बिखर रहे हैं, ये मुझको तकलीफ दे रहे हैं, ये मुझको गमगीन कर रहे हैं, इन्हें यहां से उठा के एक बार फिर बेल पर लगा दो, वगरना मुझे भी इनकी मानिंद ख्वाब की गोद में सुला दो, वगरना मुझे भी इनकी मानिंद ख्वाब की गोद में सुला दो। बहुत शुक्रिया जी, वक्त आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया था। निदा नगीन, युसरा अहमद, मोहम्मद नईम, तीनों शुरका ने जो है वो बड़ी अच्छी कोशिश की। आज आई बिलीव के मुकाबला जो है वो सख्त रहने वाला है। हमारे जज साहिबान जो हैं वो नतीजा मुरतब कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो उसको शेयर भी कर रहे हैं। प्रोफेसर हफीजुल्लाह बलोच साहब, अलामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब दोनों मौजूद हैं। नतीजा जो है क्योंकि बाहम आता है, दोनों जज साहिबान जो हैं वो मिलकर एक नतीजा मुरतब करते हैं ताकि हमें एक जो है वो विनर मिल सके, या अव्वल नंबर पर कौन है, दोम पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है, ये जज साहिबान जो हैं वो हमें बताएंगे। नतीजा जो है वो मुरतब किया जा रहा है। बहरहाल हो गया है प्रोफेसर साहब? जी जी। प्रोफेसर हफीजुल्लाह बलोच साहब, सबसे पहले जो है वो आप बता दीजिए कि आपके नज़दीक कौन मुकर्रीन ने अपने मौजू के मुताबिक बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत ही अच्छा अंदाज़ था, जितना भी बच्चों को सराहा जाए उतना ही कम है, मगर जो तकरीर के रूल एंड रेगुलेशंस थे उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अंदाज को, सेहत बयान को और सेहत मवाद को, तो युसरा अहमद जो है आज विनर होगी इस आज के प्रोग्राम में। बाकी बच्चों को भी इसी तरह मुबारक। ठीक है, तो ये आपका मुश्तरका नतीजा है। ठीक है, आइए युसरा प्लीज़ आगे आइएगा जी।
आ जाइए आप प्रोफेसर। हमारे विनर के साथ जाएगा जी आज कैश प्राइस। युसरा अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। दीगर जो दोनों कंटेस्टेंट्स थे, निदा नगीन और मोहम्मद नईम, उन दोनों में भी बहुत अच्छी जो है वो कोशिश की है। इसी तरह से जो है वो मेहनत करते रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पैगाम रमज़ान यू न्यूज़ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन बढ़ेंगे आज अब अपने जो है वो मौजू की तरफ। और आज का मौजू जो है वो बड़ा ही खुशगवार और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौजू है आज का, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। और आज का दिन जिसके हवाले से मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का दिन है। तो आज हम उन्हीं के हवाले से जो है वो बात करेंगे। और उनके हवाले से शायर ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम के अंदर पहली ईद ज़हूर इमाम हसन है, आगोश पैगंबर में हुसैन से पहले हसन है, अली की दस्तार के वारिस का नाम हसन है, ज़ोहरा की पहली मुस्कुराहट का नाम हसन है, दरअसल बड़े हुसैन का नाम हसन है। हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं उलमा कराम साहब, और उनसे जो है वो आज हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें और हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो यादें हैं, जो उनकी हिकायात हैं, जो वो फरमाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो कैसा था, उनकी इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उनके ऊपर हम बात कर सकें। और हज़रत हसन के बारे में बात करने से पहले मेहमानों का जो वो तारुफ़ है मैं वो करा दूँ। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलूच साहब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब। प्रोफेसर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि वो शबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं चाहूँगी कि आप उनकी पैदाइश से हम शुरू करते हैं, कुछ रोशनी डालिएगा उनकी ज़िंदगी के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका मोहब्बत, ताल्लुक़, प्यार, और चूँकि घर में वो पहले बच्चे थे तो क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले औलाद हैं और 3 रमज़ान था मदीना मुनव्वरा के अंदर 15वें रोज़े को आप पैदा हुए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जब ये ख़बर पहुंची कि अल्लाह ने उनको नवासा अता फ़रमाया है तो आप खुशी खुशी सैयदा फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और पूछा इसका कोई नाम रखा है। तो उन्होंने कहा जी इसका नाम हर्ब रखा है। तो आपने फरमाया इसका नाम हर्ब नहीं होगा बल्कि इसका नाम हसन होगा। और हसन इससे पहले अरब के अंदर किसी का नाम भी नहीं था। अच्छा। ये बड़ा ही इकलौता और बड़ा ही खूबसूरत और मुनफरिद ये नाम था। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद घुट्टी जिसे कहते हैं वो खुद घुट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत हसन को अपने लुआब दहन से आपने दी है। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब 7वां दिन हुआ तो 2 मेंढे ज़बह किए गए अकीका के तौर पर और उनके बाल सर के उतारे गए और उन बाल को तोला गया और जितना वज़न हुआ उसके बदले चांदी सदका अल्लाह के राह में की गई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चलने फिरने के काबिल हुए तो वो हर रोज़ नाना पाक के पास तशरीफ़ ले आते और कभी आपके कंधों पर चढ़ जाते, कभी आपके रानों मुबारक पर चढ़ जाते और आप सजदे में होते तो पीठ पर सवार हो जाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक जो है वो सर मुबारक नहीं उठाते थे जब तक हज़रत हसन पीठ के ऊपर सवार होते थे। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उनके साथ आलम ये था कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए रोज़ उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए स्पेशल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के घर तशरीफ़ ले जाते। एक दिन आप गए तो आपने पूछा कि हसन है? तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ नाना की सुन ली और भागे भागे आए। हदीस में आता है कि जा यसा हत्ता अतना का कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा साहिबहु, कि वो दौड़ कर बच्चा जो है नाना की आवाज़ पर इतना मानूस है कि वो भाग कर आ रहा है।
اب ظاہر ہے بچہ ہے، چھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، تو آپ گھٹنوں کے بل نیچے ہو گئے محبت میں، زمین پر آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، تو آپ نے نیچے ہو کر اس کو چھاتی سے چمٹا لیا اور یوں اس طرح اکٹھے ہو گئے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بلکہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی اکٹھے جا رہے تھے، یہ بڑے قریبی دوست تھے، اور اکٹھے بازار میں جا رہے تھے، تو آگے حضرت حسن کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بچے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر فرمایا کہ لیسا بے شبیہ، کہ اس کی شبیہ اے علی تیرے ساتھ نہیں ہے، بے شبیہ نبی ہے، نبی کے ساتھ اس کی تصویر ملتی ہے، وعلی یضحک، اور حضرت علی اس پر اتنا خوش ہوئے اور مسکرا پڑے کہ کہا اس کی شکل و صورت، خوبصورتی اور حسن جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حسن ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اصل میں دیکھنا لفظ حسن ہے، اس کے اوپر پیش ڈال دی جائے تو حسن ہے، دوسرے بھائی کا نام حسین ہے وہاں پیش ہے، اور تیسرے بھائی کا نام جو بہت جلدی بچپن میں فوت ہو گیا اس کا نام محسن تھا۔ حسن، حسین، محسن، اگر ان تینوں کا مادہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہو ریحانتی فی الدنیا، حسن میرا دنیا کا پھول ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن اور حسین فرمایا کہ انہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اشمعہما، میں ان دونوں کو سونگتا ہوں، میں ان دونوں کو چوستا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آنے والا کوئی شخص ملنے والا پوچھتا کہ آپ سے زیارت کرنی ہے تو کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، تو لوگ بتاتے کہ آپ اس طرف گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ جہاں جہاں سے آقا نامدار گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، تو صحابہ اس ماحول کی وجہ سے بتا دیتے، خوشبو کی وجہ سے، کہ آقا کریم اس طرف گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو کہاں سے لیتے تھے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اشمہما، یہ میرے پھول ہیں، میں ان دونوں کو سونگتا ہوں۔ اب جس چیز کو رسول اللہ سونگتے ہیں، اور ایک روایت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ یمس لسانہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی زبان کو چوس رہے تھے، او قالا شفتیہ، یا ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان ہونٹوں کو، کبھی ان زبان کو عذاب نہیں دے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو چوما ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، پتھر کو، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی، معتمر کی، حاجی کی، عمرہ کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے انتظار کر کر کے وہ حجر اسود کا بوسہ لے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت سے آنے والا یہ پتھر ہے، اور اس کو رسول اللہ نے چوما ہے۔ مگر حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک ہے، اگر میرے رسول نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اب جس کو رسول اللہ نے ایک مرتبہ چوما، اس کے اندر تو اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں چومو سنت سمجھ کے، اتباع سمجھ کے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس حسن کو اور حسین کو اور حسنین کریمین کو رسول اللہ نے زندگی بھر چوما ہے، اتنا چوما ہے، اتنا چوما ہے، تو میں اگر یہ میں بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہے کہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کو نہیں چوما جتنا حضرت حسن کو اور حسین کو چوما ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین کے لیے محبت جو ہے وہ والہانہ تھی۔ اچھا قاضی صاحب، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بیٹا جو میرا ہے یہ دو فریقین کے درمیان صلح کرائے گا، اس واقعے پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ مجھے قبل بلوچ صاحب نے بڑا واضح طور پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا کہ نام آپ کا دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے، حسن، تو رفع ڈالی جائے ہاں پہ تو حسن بن جاتا ہے حسین، حسن خوبصورت اور حسین اس سے بھی خوبصورت۔ تو جب نام پیارا ہے تو آپ کی ہستی بھی بڑی پیاری ہے، اتنی پیاری ہستی ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے۔ یہ زہد و تقوی کا ایک آپ کا ایک معیار ہے کہ 25 حج آپ نے کیے، اور یہ بہت کم ہے کہ اتنے حج آپ کے دورے کے 10 میں کسی نے کیے ہوں۔ یعنی تقوی کے لحاظ سے دیکھیں پھر بھی حسین ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی حسین ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ننھی سی چھوٹی سی عمر تھی تو آپ کو اٹھا کے یہ فرمایا کرتے کہ
یا رب العالمین میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی تو محبت فرما۔ یہ ایک والہانہ محبت ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بچہ ہے کہ اس جیسی نانی کسی کی نہیں، اس جیسا نانا کسی کا نہیں، اس جیسا باپ کسی کا نہیں، اس جیسی ماں کسی کی نہیں، اس جیسی پھپھو کسی کی نہیں، اس جیسی چاچی کسی کی نہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام مزید اسی کی وضاحت فرماتے کہ حسن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حسن کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور حسن کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، اور حسن کے والد محترم مولا کل کائنات ہیں، اور حسن کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ یعنی کہ علماء فرماتے ہیں جب بھی کسی کا کرائٹیریا دیکھنا ہو، کریئر دیکھنا ہو، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنی ہو، تو یہی بڑا کافی ہوتا ہے کہ وہ بیٹا کس کا ہے۔ تو بیٹے کس کے ہیں؟ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ اور والدہ کون ہیں؟ جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ پھر آپ کے علم کا بھی آپ منبع ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے جو احادیث سنی پڑھی، جو آپ کی تربیت کی گئی، اس میں سے کچھ سنائیں ہمیں بھی۔ تو پھر وہ بڑی معروف جو حدیث ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری ننھی سی عمر تھی اور صدقے کی کھجوریں آئی تھیں، صحن میں پڑی ہیں، تو میرے بچپنے کی وجہ سے میں نے منہ میں ڈالی کھجور، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے، کھجور کو باہر نکالا اور کہا بیٹا یہ زکوٰۃ کا صدقے کی کھجور ہے جو محمد اور آل محمد میں منع اور حرام ہے، لہٰذا یہ مجھے حدیث یاد ہے۔ یہ آپ کے علم کے حوالے سے، اور یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ حرام کی طرف نہیں جانی۔ اور اس کے علاوہ اور جب ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید جو آقا علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے سینے تک شبیہ مصطفیٰ، اور امام حسین جو تھے وہ سینے سے لے کے نیچے تک شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اور گویا کہ جب وصال ظاہری ہو گیا علیہ السلام کا، جب ہم نے زیارت کرنی ہوتی، دل چاہتا کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں، جب یاد آ جاتی امام حسن رضی اللہ عنہ حسین، دونوں کو اکٹھے کرتے، ایک پوری تصویر محمد مصطفیٰ بن جاتی۔ تو یہ ایک والہانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو جب آپ خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ بنے تو 6 ماہ تک اب خلیفہ خلافت پر براجمان رہے، اور آپ کے اس 6 ماہ کے عرصے میں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا، حالانکہ بڑا سینسیٹیو دور تھا۔ اور پھر جب حالات ایسے بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب معاملہ ہوا تو آپ نے جو ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کرتے ہوئے فتنے کو ختم کیا۔ اسی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا، صلح کروا۔ بلکہ اس بالکل حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ میں بالکل پروفیسر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی، اور یہ اتنی بہترین قسم کی گفتگو ہے نا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں، سننے میں، واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والہانہ محبت حسنین کریمین کے لیے ہے اس کے حوالے سے، پھر کس طریقے سے ناز نخرے، کس طریقے سے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، ان سب پر بالکل ہمیں بات کرنی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے ایک بریک پر جانا ہے تو بریک پر جانے سے پہلے جو چشتی صاحب ہیں ان سے میں گزارش کروں گی کہ کلام جو ہے وہ سنا دیں ہمیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ایسا معطر، ایسا معمبر، ایسا معطر، ایسا معمبر، ریگِ عرب میں
ایسا گلے تر رگے عرب میں ایسا گلے تر شمع شبستان گے سوئے مشکین صبح سعادت روئے منور صبح سعادت جس وقت چاہے قبلہ بدل دے جس وقت چاہے قبلہ بدل دے ہر ایک ادا ہے مقبول داور ہر ایک ادا ہے ان کی گدائی حصے میں آئے چمکا ہے کیسے اپنا مقدر چمکا ہے کیسا اپنا مقدر ہم جنس ہو کر یکساں خوشامدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو پیغام رمضانی نیوز کی افطار ٹرانسمیشن اور میرا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ جو ہے اس کا وقت اس وقت ہو جاتا ہے وہ ہے جی آؤ بچوں سنو کہانی. بچے پہنچ چکے ہیں یہاں پر کہانی سننے کے لیے اور جو ہے اور کہانی تو انہوں نے سننی ہے لیکن آج جس طرح کہ میں نے کل کہا تھا کہ میں نے کہانی نہیں سنانی اگر کسی نے مجھے کچھ نہ سنایا تو آج ہم سارے وہ والے بچے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہم کچھ سنائیں گے اس کے بعد پھر ہم کہانی سنیں گے. تو کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آگے مائک آگے کر کے بولتے ہیں. فاطمہ. فاطمہ. فاطمہ روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں. کہاں پہ؟ جی کہتے ہیں ویسے؟ جی. کہاں پہ رکھا ہے؟ کہاں رکھا روزہ؟ کہاں رکھا؟ گھر پہ. تو یہاں پہ کیا کھولیں گے اب؟ یہاں پہ کیا کھولیں گے فاطمہ؟ یہاں پہ خالی. خالی کھولیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں. اچھا کیا سناؤ گی آج؟ حسبی ربی سناؤ گی؟ چلو بھی جلدی سے آپ بھی حسبی ربی سنا دیں اور فاطمہ بھی حسبی ربی سنائے گی. ٹھیک ہے چلیں مل کے پہلے حسبی ربی سنا دیں. آپ حسبی ربی اچھا سا سنائیں گے تو میں آپ کو اچھی سی کہانی جو ہے وہ سناؤں گی. ٹھیک ہے چاروں کو؟ ٹھیک ہے چلیں میں گفٹ بھی دوں گی. اچھی سی حسبی ربی سنا دو میں گفٹ بھی دوں گی. ٹھیک ہے پرومس؟ چلو جی جلدی سے شروع ہو جائیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا میں دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں کہتے سبھی ہیں جن بشر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے, بہت اچھا. غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ویری نائس ویری نائس. آپ آگے دے دیں, وہ بھائی بھی کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے. آپ بھی جلدی سے سنا دیں. آپ کہتے ہیں آپ نے ہم سنانی, جلدی سنا دیں, پھر میں نے کہانی سنانی ہے. جلدی سے. نہیں آتی؟ چلو پھر میں کہانی سناتی ہوں, ٹھیک ہے. شرم آتی ہے اس کو, چلو کوئی بات نہیں. وہ ساتھ ساتھ ویسے پڑھ رہا تھا. فاطمہ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے. پتہ سب سے اچھی بات کیا تھی, آپ کو کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب کہانی کی طرف آتے ہیں. اچھا جی, اب کہانی جو ہے وہ آج ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر فرعون جو ہے وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا. وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا تو تعبیر بتانے والوں نے اس کو یہ بتایا کہ تمہارے دور میں ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی, وہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے کیا کیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ یہاں پر کوئی بھی بچہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, اس کو مار دیا جائے گا. اچھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی تو یہ وہی والا دور تھا جب یہ حکم صادر ہوا تھا کہ کوئی کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بڑی پریشان ہوئی. پھر ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں کسی کو نہیں بتاتی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. اور انہوں نے ایسا کیا کہ ایک صندوق جو ہے وہ لیا اور اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر طریقے سے محفوظ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اس طرح سے کہ دریائے نیل میں وہ صندوق جو ہے وہ بہتا بہتا فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا. اور وہاں پر فرعون کی جو بیوی تھی ملکہ آسیہ, اس کی نظر جو ہے وہ صندوق پہ پڑ گئی. تو اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے وہ اس بچے کی پرورش کریں گے اور محل کے اندر ہی جو ہے وہ بچے کو رکھا جائے گا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی جو کہ ایک پلاننگ تھی اس کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام, جن کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اپنے محل میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو فرعون کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو میرے لیے خطرات کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات ادا کیے تھے جس کی بنا پر لوگ جو ہیں وہ ان کو جادوگر کہتے تھے. جادوگر کا پتہ ہے آپ کو, میجیشین, ان کو میجیشین کہنا شروع ہو گئے, جادوگر کہنا شروع ہو گئے. تو فرعون نے اس بات سے فائدہ اٹھایا
اور اس وقت کے جو اور مشہور جادوگر تھے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کراتے ہیں، کیونکہ یہ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہار جائیں گے، تو اس طرح ان کو نیچا دکھانے کا موقع ملے گا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے ہوئے رسی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، یہ تو جادو تھا۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، تو انہوں نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا جو ہے، وہ ایک لاٹھی سی ہوتی ہے، عصا جو ہوتا ہے، تو وہ عصا جو ہے جب زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے سانپوں کو جو ہے وہ اژدہا کھا گیا۔ تو فرعون کو تو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی، اور اس طرح سے وہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا، پھر نعوذ باللہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا عصا پھینکیں اور اژدہا بن گیا، تو سب منظر دیکھ کر سب جادوگر جو ہیں وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جادو کے آگے اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے اور ہمارے جادو کے سانپوں کو بھی کھا جاتی ہے تو یقیناً کوئی اس آدمی میں جو ہے وہ چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ تو تمام لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون جو تھا نا وہ ایمان نہیں لایا، وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہا، اور مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنا جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دن قریب آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں 11 محفوظ راستے جو ہیں وہ بنا دیے دریائے نیل کے اندر، مطلب پانی کو کہا کہ سائڈ پہ ہو جائے، پانی سائڈ پہ ہو گیا اور بیچ میں سے جو ہے وہ راستے بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے نا وہ تمام جو ہیں وہ ان راستوں سے چلے گئے دریا پار کر کے، اور جب فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل عبور کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے نیل کے پانیوں نے جو ہے وہ واپس آپس میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دور گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس مل گئے۔ جب فرعون اور اس کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو پانی واپس مل گیا آپس میں، اور اس طرح سے فرعون جو ہے دریائے نیل میں غرق ہوا اور رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ نشان عبرت بن گیا۔ کیا سبق سیکھا ہم نے اس سے؟ مائک دے دیں۔ کیا سبق سیکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سب سے بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ کوئی اس کے اوپر کوئی بھی پلاننگ کر لے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ فاطمہ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی ویری گڈ۔ چلیں جی، اچھی کہانی تھی، مزہ آیا سننے کا؟ بہت مزہ آیا۔ اچھا بہت لیسن، مزہ آیا۔ اچھا لیسن تھا نا؟ جی اب بریک لے لیں ایک؟ جی لے لے لیں؟ آپ لوگی؟ لے لو جلدی سے، کوئی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، لے لو جلدی سے، جلدی سے لے لو۔ بولو۔ اچھا فاطمہ نے بریک لینی، وہ کہہ رہی ہے میں نے بریک لینی، چلے میں بھی بریک نہیں لیتی، میں بھی بریک نہیں لیتی۔ علماء کرام جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ پروفیسر صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ یقیناً ایک بڑی ذمہ داری تھی حسنین کریمین کی، جو پرورش تھی، ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی کے صاحبزادے تھے دونوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ہمیں اسلام سے ملتی ہیں کہ ان کی پرورش میں جو ہے وہ ان چیزوں کو شامل کیا گیا، ان کی تربیت میں خاص طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی گئی، کس طریقے سے؟ کوئی واقعات بھی اگر آپ حوالہ دے سکیں تو۔ جی یقیناً حضرت حسن اور حسین کی تربیت تو بڑی ہی کمال کی تربیت تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی تربیت کرنے والے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر ان کی سب سے پیاری بیٹی جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار وہ آپ کو حضرت فاطمہ سے تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد میں سے کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا فاطمہ سے۔ پوچھا گیا کہ اولاد میں کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی فاطمہ کی اولاد سے مجھے پیار ہے۔ تو ان میں سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، اور یقیناً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہو، ان کی کیا کمال کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور ان کی تربیت کا ہی یہ اثر تھا کہ حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا محترم مفتی صاحب سے
کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا کیا واقعہ ہے. دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور یہ والدین کی تربیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ریحانتی فی الدنیا، حسن میرا دنیا کا پھول ہے، اور ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور قریب ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو یقیناً یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے بے انتہا بے شمار قتل و غارت ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا خاصا شرازہ جو ہے وہ بکھر چکا تھا. اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں 6 ماہ کے لیے، لوگوں نے ان کو مقرر کیا، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، حالات ایسے پرسکون ہو گئے، ایک قطرہ خون کا وہاں نہیں بہا. پوری اسلامی سلطنت، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کم و بیش 44 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ تھا. ہمارا یہ ملک 7,90,000 مربع میل ملک کا ایک ملک ہے، اور وہ 44 لاکھ سے زائد مربع میل کا وہ علاقہ تھا. اور 44 لاکھ سے زائد سلطنت کے اندر حضرت حسن کے 6 ماہ کی خلافت اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہاں پر وہ سب دشمن جو آپس میں بنے ہوئے تھے شیر و شکر ہو گئے، پیار اور محبتیں پیدا ہو گئیں. حتیٰ کہ آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ خلافت تو مل چکی تھی، پھر بھی آپ نے حضرت امیر معاویہ کو شام سے یہاں بلایا اور کوفہ کے ممبر پر، مسجد کے ممبر پر بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مستقل امت کے اندر جو ایک دراڑ پڑ رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لہذا میں اپنی خلافت کی قربانی دیتا ہوں، اپنے عہدے اور مرتبے کی میں جو ہے قربانی دیتا ہوں. حالانکہ اس وقت حضرت حسن سے بڑا نہ کوئی عالم تھا، نہ ان سے زیادہ کوئی تقوی والا اور زہد اور تقوی والا تھا. اور وہ پھر حضرت حسن دیکھو بیٹا کس کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جن کے بارے میں خود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے، بعض روایات میں حضرت حسین کے بارے میں بھی آتا ہے. پوچھا گیا کہ بتاؤ حسب نسب میں کون مجھ سے بہتر ہے، میں بہتر ہوں یا آپ بہتر ہیں؟ تو غالباً حضرت حسن نے یا حسین کے بارے میں، دونوں کی بعض روایات میں آتا ہے، انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اے نانا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں بتاؤں. اور سامعین کو بھی ذرا اس اینگل سے اس بات کو لینا چاہیے کہ انہوں نے، بچے نے کہا کہ جی حسب نسب میں میں آپ سے اعلیٰ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہا بیٹا کیسے؟ کہا کہ دیکھو میری ماں فاطمہ ہے، کیا آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے؟ دیکھیں میرا باپ علی المرتضیٰ ہے جس کے بارے میں میرے نانا نبی نے یہ کہا ہے کہ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور میرا نانا آخری پیغمبر خاتم النبیین ہے، کیا آپ کا نانا بھی آخری نبی ہے؟ تو یوں انہوں نے جب یہ اپنا نسب کا تعارف کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑا خوش ہوئے اور مسکرا پڑے کہ ان کی تربیت یہ تھی کہ صحیح بات، جائز بات، حق بات سامنے کرنی ہے اور ایسی فضول کوئی بات جو ہے بڑوں کے سامنے نہیں کرنی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ ٹائم میرے پاس چونکہ کام ہے تو میں چاہوں گی قادری صاحب بھی جو ہے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو قادری صاحب بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ماشاءاللہ علامہ بلوچ صاحب بڑے وضوح کے ساتھ بڑی مستند گفتگو کر رہے تھے. تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قرب پایا ہے، بلکہ محبت کے انداز میں آقا علیہ السلام کبھی ان کی سواری بن جاتے اور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جب لطف اندوز ہو رہے ہوتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو پاس سے گزرنے والا گزرتے کہتا ہے کہ سواری کتنی پیاری ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسن انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ دیکھنے والے دیکھ سوار کتنے اعلیٰ ہیں، جب سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ آپ بہت بڑے سخی تھے کہ آپ ایک دفعہ مسجد سے گزر رہے ہیں اور ایک دو بندہ التجا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے 10,000 درہم عطا فرما. تو آپ اس کی دعا کے الفاظ سن کے گھر جاتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی لا کے 10,000 درہم اسے دے دیتے ہیں. یہ آپ کی سخاوت کا انداز ہے. اور ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو ہے نا کہ ہم کرتے چلے جائیں اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو اور جو ہے وہ دل بھی نہ جو ہے وہ بھرے. بہرحال ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ کہوں گی اپنے تمام مہمانوں کو، پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب، علامہ محمد اقبال قادری صاحب نے ہمیں آج کی گفتگو کے لیے جو ہے وہ جوائن کیا تھا. حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب جو ہیں وہ کلام ہمارے لیے پیش کرتے بھی رہے، اور جانے سے پہلے بھی ہم چشتی صاحب سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ کلام جو ہے وہ آپ پیش کر دیں. ہماری طرف سے جو ہے وہ آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی.